بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و مولانا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم، سید العرب والعجم، سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین ورب المغربین، جد الحسن والحسین بالقاسم محمد۔ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین المیامین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین، من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر۔ بارے دیگر نعرہ صلوات۔ عاشقان احمد مختار، موالیان حیدر کرار، عزاداران مولا حسین سرکار، سورہ مبارکہ نحل آیت کا نشان 125۔ رب اپنے حبیب کو حکم دیتا ہے، ادعو الی سبیل ربک، اے محمد مصطفیٰ انسانیت کو رب کی راہ دکھلائیے، بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، اور جب آپ انسانیت کی ہدایت کریں تو حکمت کے ساتھ کیجیے، واض و نصیحت بڑے حسین انداز میں کیجیے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر بحث و مباحثہ درپیش ہو تو خوبصورت انداز میں مباحثہ کیجیے۔ اور اس آیت کی عملی تفسیر کر رہی ہیں محمد مصطفیٰ کی لخت جگر زینب کبریٰ شام کے دربار میں۔ وہ خطبہ جس خطبے نے شام میں کئی دہائیوں سے پڑی کفر کی عمارت کو منہدم کر دیا، کفر کے ایک بت کو توڑ دیا، اس خطبے کے ذیل میں گفتگو کا سفر جاری ہے، اور زینب کبریٰ نے نہایت حسین انداز سے حمد و ثناء الہی کے بعد، اپنے نانا پر درود اور سلام بھیجنے کے بعد، یزید کو بھی بے نقاب کرنا شروع کیا، یزید سے پہلے آنے والے کو بھی بے نقاب کرنا شروع کیا، اور یہ سلسلہ صرف یزید اور اس سے پہلے آنے والے تک نہ رکا، بلکہ زینب کبریٰ پورے خاندان بنو امیہ کے چہرے سے نقاب اسلام ہٹا رہی ہیں۔ یا میں یوں کہہ دوں کہ زینب کبریٰ انسانیت کو دکھلا رہی ہیں کہ شجرہ طیبہ کون سا ہے اور شجرہ خبیثہ کون سا ہے۔ اور گفتگو کا سفر جاری ہے۔ زینب کبریٰ نے کچھ مصائب بیان کیے جو زینب کبریٰ پر ڈھائے گئے، راستے کا کیا منظرنامہ تھا، جو سفر زینب کبریٰ شام کے دربار تک کر کے آئی ہیں، اور یزید کو یاد دلایا کہ تو کون ہے،
تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تیرا مقام کیا ہے، اور ہم کون ہیں؟ ہم وہ ہیں جن کے صدقے تو زندہ بھی ہے، تو آزاد بھی ہے۔ اور اس تمام تر احسانات کے بعد جو ہمارے خاندان کے تیرے خاندان پر ہیں، کیا تجھے زیب دیتا ہے امن العدل یا ابن الطلقاء؟ کیا یہ عدل و انصاف ہے کہ تو نبی زادیوں کے ساتھ یہ سلوک کرے جو تو کرتا آ رہا ہے؟ اور جو جملے کل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، اس کے بعد زینب کبریٰ ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرماتی ہیں۔ تمام تر مصائب بیان کیے زینب کبریٰ نے، کل جو میں نے آپ کی خدمت میں آخری جملے پیش کیے، جو راستے بھر کے مصائب تھے، جو اس لعین کا اہل حرم کے ساتھ رویہ تھا، اور اس کے بعد زینب کبریٰ ارشاد فرماتی ہیں وَلَا غُرْوَ مِنْكَ وَلَا عَجَبَ مِنْ فِعْلِكَ، جو تو نے ہم پر مصائب کے یہ پہاڑ ڈھائے ہیں نا، تجھ سے اس سے بہتر کی توقع بھی نہ تھی، اس سے بہتر تو کر بھی نہیں سکتا تھا۔ اور اب یہاں سے میں آج کا سفر آغاز کر رہا ہوں، آپ محسوس کیجئے جو بات زینب کبریٰ کہہ رہی ہیں، یہی وہ بات ہے جو سید سجاد نے بھی اس دربار میں بیان کی، جب میرے مولا و آقا نے خطبہ دینے سے پہلے ایک شعر پڑھا ہے، اور کیا ارشاد فرمایا ہے یزید لعین کے دربار میں؟ واللہ یعلم انا لا نحبکم ولا یلومنکم ان لم تحبونا، رب جانتا ہے اے یزید کہ ہم تجھ سے محبت نہیں کر سکتے، اور تو جو ہم سے محبت نہیں کر سکتا ہم اس پر تیری ملامت بھی نہیں کرتے۔ زینب کبریٰ نے کیا کہا ہے؟ تجھ سے اس سے بہتر کی توقع بھی نہ تھی، تو جو کر رہا ہے اس میں ہمیں تعجب بھی نہیں ہے۔ اور سید سجاد بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تو ہم سے محبت نہیں رکھتا، تیرے دل میں ہم سے نفرت بھری ہے، ہم بھی تجھے ملامت نہیں کرتے، قصور تیرا بھی نہیں ہے، قصور تیرا نہیں ہے، قصور اس کا ہے جس نے تجھے جنم دیا ہے۔ کیونکہ یہ جو محبت ہمارے گھرانے کی ہے، یہ باپ کی وراثت سے تو آتی نہیں، یہ ماں کی طہارت سے آتی ہے۔ وَلَا يَلُومَنَّكُمْ إِن لَّمْ تُحِبُّونَا، ہم تیری ملامت نہ کریں گے، یہ تو ہمارے نانا بتا کر کہے تھے نا، جب ہمارے بابا سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا یا علی لا يحبك الا طاہر الولادہ ولا يبغضك الا نجس الولادہ، اے علی تمہاری محبت اسی دل میں گھر بسائے گی، تمہاری محبت اسی دل میں جگہ بنائے گی جس کی ولادت پاکیزگی سے ہوئی ہوگی، اور جس دل میں تمہاری نفرت ہو سمجھ لینا اس کی ولادت میں خدشہ ہے۔ اور اس سے پہلے کہ نبی ارشاد فرماتے، رب نے بھی تو اپنی کتاب میں یہی اعلان کیا نا، سورہ مبارکہ احزاب میں، جسے ہمارے گھرانے کا بچہ جانتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یزید یہ رب کا ارادہ ہے، انما یرید اللہ، یہ رب کا ارادہ ہے، اور رب کا ارادہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ رب کا ارادہ کیا ہے؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، رب جب ارادہ کر لیتا ہے تو بس رب کا حکم ہوتا ہے اور وہ شے ہو جاتی ہے۔ رب کے ارادے میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا، رب کے ارادے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، یہ رب کا ارادہ ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ ہر برائی کو آپ سے دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور آپ کو ایسا پاکیزہ کرے جیسا پاکیزہ کرنے کا حق ہے۔ اب اس جملے پر ذرا میرا ساتھ دیجئے گا، ایک مطلب ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے سفر کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ فرض کیجئے یہ امام بارگاہ کی صفائی کرنی ہو، مجلس سے پہلے امام بارگاہ کی صفائی کرنی ہو، آپ کسی کم سن بچے کو، کسی نوجوان کو یہ ذمہ داری سونپ دیں کہ بیٹا صفائی کر دینا، وہ کر دے گا۔ لیکن اگر آپ کسی سمجھدار انسان کو جو اس مکان کی قداست کو سمجھتا ہو، جو اس مکان پہ برپا ہونے والے ذکر کی اہمیت کو سمجھتا ہو، اسے آپ ذمہ داری دیں کہ حضور آپ صفائی کر دیجئے گا، وہ بھی صفائی کرے گا۔ لیکن ان دونوں میں فرق ہوگا، ایک بچہ ویسی صفائی کرے گا جیسا اس کا حق بنتا ہے، جتنی اس کی شعور ہے، جتنا اس کا ادراک ہے، اور جب ایک بڑا صفائی کرے گا تو وہ ویسی صفائی کرے گا جیسا اس کا حق بنتا ہے۔ اس صفائی میں اور اس صفائی میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ زمین سے یہ بڑا جب امام بارگاہ کی صفائی کرنے آئے گا نا، یہ پہلے وضو کرے گا پھر آئے گا،
کیونکہ اسے شعور ہے، اسے ادراک ہے۔ اب آیت میں غور کیجئے، رب کیا ارشاد فرما رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ رب کا ارادہ ہے اے محمد و آل محمد، اے اہل بیت رسول، یہ رب کا ارادہ ہے کہ آپ سے برائی کو دور کر دے، آپ سے گندگی کو دور کر دے، آپ سے پلیدی کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور آپ کو ویسے پاکیزہ کرے جیسے اس کا حق بنتا ہے۔ یہ کوئی معمولی پاکیزگی نہیں ہے، یہ کسی دنیا کے شخص کی دی ہوئی پاکیزگی نہیں ہے، اس پاکیزگی کا مرحلہ ہی جدا ہے۔ یہ ویسی پاکیزگی ہے جیسی پاکیزگی رب کا حق بنتا ہے کہ عطا کرے، یہ ویسی پاکیزگی ہے۔ اور اب یہاں پر جب اس آیت کی تلاوت ہوئی گئی ہے تو یہ بات ہم کر چکے ہیں اور یہ بات گزر چکی ہے کہ فضیلتیں گڑھی جاتی رہی ہیں تاریخ میں، اسی یزید کے دربار سے فضیلتیں گڑھی جاتی رہی ہیں۔ اب یہ اہل بیت کون ہیں جنہیں رب نے پاکیزہ رکھا ہے؟ بہت سو نے اپنی اپنی ماؤں کو ڈالنا چاہا، بہت سو نے کوشش کی، تاریخ کے کاریگروں نے، کہ ہم تاریخ میں کوئی ایسی کاریگری کر دیں، کوئی ایسا کرتب کر دیں کہ جو نہیں تھے وہ بھی آ جائیں۔ تو میں اس کاریگری کو بے نقاب کرنے کے لیے صرف ایک حدیث آپ کی خدمت میں پڑھوں گا اور اس حدیث کو پڑھ کے میں اس گفتگو کو آگے بڑھا دوں گا۔ اس حدیث کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ حدیث قصہ ہے، لیکن حدیث قصہ تو ہم روز سنتے ہیں، اس مجلس سے پہلے بھی روز پڑھی جاتی ہے، لیکن جو میں آپ کو حدیث قصہ سنانے لگا ہوں وہ حدیث قصہ میں آپ کو نہ شیخ کلینی کی کسی کتاب سے سنانے لگا ہوں، نہ شیخ صدوق کی کتاب سے سنانے لگا ہوں، نہ شیخ مفید کی کتاب سے سنانے لگا ہوں، نہ علامہ مجلسی کی کتاب سے سنانے لگا ہوں، نہ کسی شیعہ مورخ مصنف کی کتاب سے سنانے لگا ہوں۔ جو حدیث میں آپ کو سنانے لگا ہوں وہ میرے سنی بھائیوں کی سب سے معتبر کتاب صحیح بخاری سے سنانے لگا ہوں۔ اور ظاہر ہے جب بخاری حدیث قصہ لکھیں گے تو 2-3 سطروں سے زیادہ لکھ نہ پائیں گے، اس سے زیادہ ہو نہ پائے گا، لیکن یہ 2-3 سطریں بھی جو بخاری کی کتاب میں آ گئی ہیں، یہ قیامت تک آنے والے ہر اس شخص کے منہ پہ تماچا ہے جو غیر اہل کو اہل میں داخل کرنے کی کوشش کرے۔ اور اس حدیث کی روایت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، مسلمانوں کی ماں جناب عائشہ ہیں۔ اور اب دیکھیے اس سے زیادہ ہم سے اتحاد نہ ہو پائے گا، ہم شیعہ ممبروں سے سنی حوالے پیش کر رہے ہیں، یہ ممبر اتحاد کا مرکز ہے نا، اب اس سے بڑھ کر میں اور کیا اتحاد کر سکتا ہوں؟ میں مسلسل کئی روز سے آپ کی خدمت میں مجالس کی تلاوت کر رہا ہوں، کتنی کتابوں کے حوالے نہیں جو میں نے پیش کیے ہوں۔ تو یہ بھی اتحاد کی ایک معراج ہے کہ ہم شیعہ ممبر پہ، شیعہ امام بارگاہ میں بیٹھ کر سنیوں کے حوالے پیش کرتے ہیں۔ اچھا، اب اتحاد پہ جو سب سے بڑی میرے اور آپ کے سامنے قرآن کی آیت ہے، وہ مجھے اور آپ کو کیا حکم دیتی ہے؟ مشہور آیت ہے، کوئی بچہ کھڑا ہو کے سنا دے گا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اور اس آیت پر اگر کوئی عمل کرتا ہے تو وہ علی ولی اللہ کہنے والے ہیں۔ بہت غور کیجئے گا، میرے ذہن میں حدیث قصہ ہے، لیکن اب اس آیت کو سن لیجئے، پھر میں آپ کی خدمت میں حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ فرض کیجئے کوئی شخص اس دنیا سے جانے لگے، اس کی اپنی ایک دکان ہے، کوئی کاروبار ہے، بزرگ ہو گیا ہے، 4 بیٹے ہیں، اب یہ باپ اس دنیا سے جانے لگا ہے۔ اگر یہ باپ دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بچوں سے کہہ کے جائے کہ دیکھو ساتھ ساتھ رہنا، منتشر نہ ہو جانا، بٹ نہ جانا، یہ وصیت کرے اور اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اور اس کے انتقال کے بعد وہ 4 بچوں میں سے ایک بچہ باپ کی دکان پہ بیٹھا رہے اور 3 بچے کوئی اور کاروبار شروع کر دیں، تو یقیناً چوتھے سے کہا جائے گا کہ حضور آپ کے والد کہہ کے گئے تھے ساتھ ساتھ رہنا، تو وہ تینوں الگ ہو گئے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ ہو جائیے، جمہوریت کا یہی تقاضا ہے نا۔ لیکن اگر باپ یہ نہ کہہ کے جائے کہ دیکھو ساتھ ساتھ رہنا، اگر باپ یہ کہہ کے جائے دیکھو بیٹا یہ دکان میں نے بڑی محنت سے کھڑی کی ہے، اسی دکان پہ رہنا، منتشر نہ ہو جانا، اور اب اگر 3 بچے اس کاروبار کو چھوڑ کے کوئی دوسرا کاروبار سجا بیٹھے اور ایک باپ کی دکان کو سنبھالتا رہے، اب ایک کو کہا جائے گا 3 سے مل جائے، یا 3 سے کہا جائے گا بدبختو باپ کی وصیت بھول گئے۔
اب قرآن نے یہ نہیں کہا مسلمانوں کو دیکھو جمع رہنا، ایک ساتھ رہنا، ایک جگہ رہنا، منتشر نہ ہونا. قرآن نے ایک پیمانہ دیا، کہا دیکھو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. دیکھو رب کی ایک رسی ہے، اس رسی کو سب تھام کے رکھنا اور منتشر نہ ہونا. اب اگر 4 میں سے 3 رسی کو چھوڑ کے کسی ڈوری کے پیچھے بھاگتے پھریں تو اس ایک کو نہیں کہا جائے گا حضور آپ اتحاد کیوں چھوڑ رہے ہیں، تینوں کے ساتھ شامل ہو جائیے. ان تینوں کو کہا جائے گا بدبختو، جو رسی رب نے چھوڑی تھی اس کو تھام لو. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اتحاد کہتے کسے ہیں، اور اگر اتحاد کی دعوت دے رہے ہیں تو ہم علی ولی اللہ کہنے والے ہی دے رہے ہیں. ہم ہی تو وہ ہیں جنہوں نے رب کی رسی کو اتنی مضبوطی سے تھام رکھا ہے. 1400 برس گزر گئے، ہمیں کاٹنے والے کاٹتے رہے، ہمیں مارنے والے مارتے رہے، ہمارا خون بہانے والے خون کرتے رہے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس رسی کو نہ چھوڑا. ہم نے اپنے ہاتھوں سے رب کی اس رسی کو نہ چھوڑا. ایک درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. صحیح بخاری حدیث کا نشان ہے 3009. جا کر دیکھ لیجئے گا، کسی کو نہ ملے کل آ کے مجھ سے لے لے. اور ارشاد اور روایت کون کر رہی ہے؟ مسلمانوں کی والدہ جناب عائشہ. اور کیا فرما رہی ہیں حدیث کے ساتھ؟ خرج رسول اللہ غداتن، ایک صبح آ حضرت اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، رسالت کا آفتاب نمودار ہوا. وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود، آ حضرت کے اوپر کالے بال سے بنی گئی ایک چادر تھی. چادر آ گئی تو حدیث قصہ بن گئی. اس کے بعد کیا فرمایا؟ فجاء الحسن بن علی، اتنے میں آ حضرت کے پاس حسن تشریف لائے. فادخلہ، آ حضرت نے حسن کو اپنے ساتھ داخل اس قصہ کر لیا. فجاء الحسین فدخل معه، پھر حسین تشریف لائے اور حسین کو یہ ضرورت نہ تھی کہ نبی داخل کریں. فدخل معه، حسین خود ہی اپنی نانا کی چادر میں چلے آئے. فجاء علی بن ابی طالب فادخلہ، پھر علی بن ابی طالب تشریف لائے تو نبی نے انہیں داخل کیا. فجاءت فاطمہ فادخلہا، پھر فاطمہ لخت جگر رسول خدا تشریف لائیں تو رسول خدا نے اپنے لخت جگر کو داخل کیا. ادھر یہ پنجتن کی انجمن چادر تلے جمع ہوئی ہے، ادھر جناب عائشہ خود کہتی ہیں کہ خود خدا کی طرف سے آیت نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اب یہ خود جناب عائشہ کا بیان ہے، نہ وہ چادر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہیں، نہ وہ آیت میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہیں، نہ وہ چادر کا حصہ بننے کی کوشش کر رہی ہیں، نہ وہ آیت کا حصہ بننے کی کوشش کر رہی ہیں. تو جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، ہر مسلمان کو علم ہے یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اور آج زینب بھی تو اپنے الفاظ میں آیت تطہیر ہی پڑھ رہی ہیں. ولا غرو منک ولا عجب، اے یزید تجھ پر کوئی تعجب نہیں، یہ جو رب نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے نا رجس کو ہم سے دور رکھے گا، تو عین رجس ہے. ہم چادر تطہیر کے وارث ہیں، کیوں کر ہو سکتا ہے کہ تیرے نجس دل میں ہماری پاک محبت جگہ بنا لے. یہ تو رب کے ارادے کے برخلاف ہے کہ تیرے نجس دل میں ہماری پاک محبت جگہ بنا لے. یہی سید سجاد نے کہا ہے، یہی زینب کبریٰ نے کہا ہے، یہی رب نے اپنی کتاب میں کہا ہے. میں پھر جملہ دہراؤں گا، زینب کتنا قرآن بولتی ہیں، زینب کتنا قرآن بولتی ہیں. آپ زینب کے جملے اٹھا لیجئے، ادھر سے قرآن کی آیتیں دیکھ لیجئے، سمجھ نہ آئے گی کیا زینب قرآن کو دیکھ کے بول رہی ہیں یا قرآن زینب کو دیکھ کے بول رہا ہے. اور دیکھیے یہ جملہ میں نے کہہ تو دیا، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی مجھے روکے میں خود تشریح کر دوں، یہ اس گھرانے کا دستور رہا ہے کہ آیتیں ان کو دیکھ دیکھ کر نازل ہوتی ہیں.
بھائی اگر اب بھی آپ نہیں مانتے تو پوچھ لیجیے آیت تطہیر سے نازل کیوں نہیں ہوتی. یہی جواب آئے گا, اب تک فاطمہ کی چادر تلے پنجتن کی انجمن نہیں سجی, میں کیسے نازل ہو جاؤں. پوچھ لیجیے سورہ دہر سے نازل کیوں نہیں ہوتی. جواب آئے گا اب تک فاطمہ کے در سے آسمان کے فرشتے بھیک نہ لے چکے, میں نازل کیسے ہو جاؤں. پوچھ لیجیے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ سے نازل کیوں نہیں ہوتی. جواب یہی آئے گا اب تک رسالت کے بستر پہ امامت نہ سوئی, میں نازل کیسے ہو جاؤں. پوچھ لیجئے ایک ایک آیت, پوچھ لیجئے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون سے نازل کیوں نہیں ہوئی. جواب آئے گا اب تک علی نے راہ خدا میں اپنی انگشتری نہ دی, میں نازل کیسے ہو جاؤں. بس ہماری امامت کا سلسلہ ہی کچھ اس طرح ہے, جب تک پہلا نہ آیا تھا قرآن نہ آ سکا, جب تک آخری نہیں آئے گا قیامت نہ آ سکے گی. جب تک آخر. ایک درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی ذات پر. اور اب زینب کبریٰ اپنے اس جملے کی تشریح کر رہی ہیں. زینب نے ابھی تو سٹیٹمنٹ دیا ہے نا کہ تیرے اس کام پہ تعجب نہیں, اس سے بہتر تو کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا. کیوں ہے زینب کبریٰ. اب پھر زینب کبریٰ یزید کو حال سے ماضی کا سفر کراتی ہیں. یزید کو حال سے ماضی کا سفر کراتی ہیں. خدا کی قسم یہ زینب کبریٰ کا خطبہ ایسا خطبہ ہے, اب سمجھنے کے لیے نوجوانوں کے لیے میں یہ بات پیش کر رہا ہوں. کوئی پہلوان ہو اکھاڑے میں جس کا کسی سے مقابلہ ہو, جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک اوپوننٹ کا ایک ویک پوائنٹ ہوتا ہے اور دوسرے اوپوننٹ کا وہی اسٹرانگ پوائنٹ ہوتا ہے, تو ہر وار ایک ہی طرف سے ہوتا ہے. جو تگڑا ہے, جس چیز میں تگڑا ہے, وہ اسی وار کو استعمال کرے گا تاکہ جو کمزور ہے اس کی کمزوری کا بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو تگڑا ہے وہ ہر شے میں تگڑا ہے اور جو کمزور ہے وہ ہر چیز میں کمزور ہے. اس پہ جو بھی وار کیا جائے یہ چاروں خانے چت ہو کر زمین پہ پڑا نظر آئے گا. اب زینب کبریٰ کے خطبے کو دیکھیے, کبھی ماضی میں جا کے وار کرتا ہے, اس بدبخت کا ماضی بھی کمزور ہے. کبھی حال میں وار کرتا ہے, اس بدبخت کا حال بھی منہ دکھانے لائق نہیں. کبھی استقبال کا وار کرتا ہے, یہ استقبال میں بھی منہ دکھانے لائق نہ رہے گا. یہ زینب کبریٰ کے خطبے کی شان ہے کہ ہر زمانے میں وار کیا ہے تاکہ دنیا سمجھ سکے جو حسین ابن علی کے سامنے آ جاتا ہے نہ اس کا حال رہتا ہے, نہ ماضی رہتا ہے, نہ استقبال رہتا ہے. کیونکہ حال پر بھی حسین کی حکومت ہے, ماضی پر بھی حسین کی حکومت ہے, استقبال پر بھی حسین کی حکومت ہے. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک جملہ اور بڑھا دوں, حال, ماضی اور استقبال تو تینوں زمانے ہیں نا. حسین وہ ہے کہ زمانوں سے پہلے جس کی حکومت تھی. بھائی اب پھر اس کی تھوڑی تشریح کی ضرورت ہے. زمانوں سے پہلے کیسے حکومت ہو سکتی ہے؟ کوئی سائنس پڑھنے والا بچہ کھڑا ہو کے میرا گریبان پکڑ لے, حضور زمانہ کسے کہتے ہیں, وقت کسے کہتے ہیں؟ ہم نے اور آپ نے جو کتابوں میں پڑھ رکھا, جب زمین سورج کے گرد اپنا ایک چکر مکمل کر لے اسے ایک سال کہا جاتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اگر زمین اپنے گرد اپنا ایک چکر مکمل کر لے اسے ایک دن کہا جاتا ہے. اس ایک دن کے 24 برابر کے حصے کر دیجئے تو ایک گھنٹہ کہلاتا ہے. ہر گھنٹے کے 60 برابر کے حصے کر لیجئے ایک دقیقہ کہلاتا ہے. ہر دقیقے کے 60 برابر کے حصے کر لیجئے تو ایک لمحہ کہلاتا ہے. گویا زمانہ بنتا ہے سورج اور زمین سے. اور وہ ہستی جس کے بارے میں رب ارشاد فرمائے انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدھیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الذین هم تحت الکساء. جن کے لیے رب نے آسمان کا عرش لگایا, زمین کا فرش بچھایا, جن کی محبت میں رب نے یہ چاند اور ستاروں کے چراغ لگائے, جو ہیں تو دریا ہیں, جو ہیں تو سمندر ہیں, جو ہیں تو دریاؤں کی روانی ہے, سمندروں کی طغیانی ہیں, کشتیاں سفر کر رہی ہیں, جو ہیں جن کے ہونے کے بعد یہ زمین و آسمان بنے, وہ زمانے میں نہیں ہوتے, وہ زمانے پر حاکم ہوا کرتے ہیں. وہ ماضی میں حاکم نہیں ہوتے, وہ حال میں حاکم نہیں ہوتے, وہ استقبال میں حاکم نہیں ہوتے, وہ ان زمانوں سے پہلے بھی حاکم ہوا کرتے ہیں, وہ ان زمانوں کے بعد بھی حاکم ہوا کرتے ہیں. ایک درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. شاعر نے بڑے خوب 2 مصرے دیے ہیں. گر فیض شہ سید لولاک نہ ہوتا,
گر فیض شہ سید لولاک نہ ہوتا، بالائے زمین گنبد افلاک نہ ہوتا. یہ جو زمین بچھی ہے اور اس پر جو افلاک کا گنبد سجایا ہے رب نے، یہ جو کہکشاں اور گیلیکسیز لگائے ہیں، یہ محمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے، یہ علی و فاطمہ و حسن و حسین کا صدقہ ہے. تو یہ وہ ہیں جو زمانوں پر حکومت کرتے ہیں، زمانوں سے پہلے حکومت کرتے ہیں. اب زینب کبریٰ بتلا رہی ہیں، کیوں کوئی تعجب نہیں کہ تو ہم سے محبت نہ کرے، کیوں کوئی تعجب نہیں کہ جو تو نے کیا ہے وہ کرے. زینب کبریٰ ایک مرتبہ ماضی کا سفر کراتی ہیں اور ارشاد فرماتی ہیں وَأَنَّا يُرْتَجَى مُرَاقَبَةُ مَنْ لَفَظَ فُوهُ أَكْبَادَ الشُّهَدَاء. ان کی اولاد، بہت غور کیجئے گا، ان کی اولاد جو شہیدوں کے جگر چبا لیا کرتے ہیں، ان کی اولاد اس سے بہتر کر بھی کیا سکتی ہے؟ پھر میں کہوں گا ایک جملے میں زینب کبریٰ یزید کو 3 ہجری کا سفر کرا رہی ہیں. ابھی کل ہی 8 ہجری کا سفر کرایا تھا نا، 8 ہجری میں زینب کبریٰ کا خطبہ یزید پر وار کر رہا تھا، اب 3 ہجری میں لے جا کے وار کر رہا ہے. اے یزید یاد کر، ہمارے بڑے کون تھے اور تمہارے بڑے کون تھے؟ تمہارے بڑے وہ تھے جو احد کا میدان سجانے والے تھے، جو مکہ سے لشکر لے کر آنے والے تھے. 3000 کی فوج ابو سفیان لے کر آیا تھا جنگ احد کے لیے مکہ سے، اور یہ 3000 کی فوج کیوں لے کر آیا تھا؟ تاکہ ہمارے نانا کو قتل کر سکے. یہ جو 3000 کی فوج لے کر آیا ہے، کیوں لے کر آیا ہے؟ تاکہ ہمارے نانا کو قتل کر سکے. ادھر ہمارے نانا کچھ مسلمان لیے چلے تھے، لے کر تو 1000 مسلمان چلے تھے. بھائی غور کیجئے گا، لے کر تو 1000 مسلمان چلے تھے، لیکن ایک مرحلہ وہ آیا، دیکھیے زینب بھی احد یاد دلا رہی ہیں، سجاد نے بھی احد یاد دلائی تھی. ایک وقت وہ آیا جب میرے نانا کے سامنے میرا بابا اکیلا کھڑا تھا، دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی. کوئی دائیں سے وار ہوتا تھا تو علی روکتے تھے، کوئی بائیں سے وار ہوتا تھا تو علی روکتے تھے. اے یزید یاد کر، جو نبی کو بچا رہا تھا وہ میرا بابا تھا، جو نبی پر وار کر رہا تھا وہ تیرا بابا تھا، جو نبی کا دفاع کر رہا تھا وہ میرا باپ تھا، جو نبی پر حملے کر رہا تھا، جو نبی کا قتل کرنا چاہتا تھا وہ تیرا باپ دادا تھا. اور کیا خوب میرے بابا نے میرے نانا کا دفاع کیا تھا کہ رب کے فرشتے عرش بری چھوڑ کر فرش زمین پر چلے آئے، اور جو سید الملائکہ ہے وہ سید الاوصیاء کا قصیدہ پڑھنا شروع ہو گیا. یا رسول اللہ، علی کس طرح آپ کی حفاظت کر رہے ہیں؟ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. یہ سید الملائکہ نے میرے بابا کا قصیدہ پڑھا تھا، یہ اسی جنگ میں پڑھا تھا جہاں تیرا نانا سامنے کھڑا تھا. اور محمد مصطفیٰ نے بھی پلٹ کر کیا خوب جواب دیا تھا، کیوں نہ علی میری حفاظت کرے، انہو منی وانا منہو، ارے میں ہی علی ہوں، علی ہی میں ہے. کیوں نہ علی حق برادری ادا کرے، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. اور یہ وہ وقت تھا جب تیرے نانا، تیرے دادا اور تیرے باپ اسلام پر حملہ آور ہو رہے تھے. اور یاد کر، سید الشہداء کا سر تیرے سامنے پڑا ہے. میں کیوں تعجب نہیں کر رہی؟ کیونکہ تیری ہی تو دادی تھی جو پچھلے سید الشہداء کے جنازے پر پہنچ گئی تھی. تیری ہی تو دادی تھی نا، تیرے پردادا کا خون کیا تھا میرے باپ دادا نے، تیری ماں، تیری دادی کے ماموں کا، تیری دادی کے باپ کا، تیرے دادی کے بھائیوں کا خون کر رکھا تھا میرے بابا نے، میرے باپ کے چچا نے. اور تیری دادی نے یہی تو کہہ رکھا تھا اپنے غلام کو کہ دیکھ جنگ احد میں جانا ہے، تو نے کام صرف ایک کرنا ہے. ہندا یہ چاہتی ہے کہ حمزہ کا سر کاٹ دیا جائے. آپ جانتے ہیں اس غلام کا نام وحشی لکھا ہے روایات نے، اور اس غلام کے وزن کے برابر یزید کی دادی نے اسے سونا دیا تھا رسول خدا کے چچا جناب حمزہ کا سر لانے کے بدلے. اور اس بدبخت کو بھی ایک موقع ملا احد کے میدان میں، جب اس نے دور سے حمزہ پر ایک وار کیا اور سید الشہداء اس دنیا سے چلے گئے. بات یہاں پر رکی نہیں، مجھے کچھ چیزیں ہیں جو اپنے نوجوانوں کے لیے اس کی تشریح اور اس کی تفسیر بیان کرنا ضروری ہے. بات یہاں پر رکی نہیں، بلکہ وہ لعینہ حمزہ کے سرہانے آئی. اس دنیا سے جا چکے ہیں، جسم سے روح جا چکی ہے. اور میں نے عرض کیا تھا اسلام کی یہ سنت نہ تھی کہ جو مر گیا ہے اس کے جسم کو چاک کیا جائے، اس کے جسم کے ٹکڑے کیے جائیں. یہ جو یزید کر رہا ہے، اور زینب کہہ رہی ہے تیری اوقات ہی ہے، کیونکہ تیرے آباء و اجداد کا بھی طریقہ یہ تھا.
ہمارے جد کے چچا حضرت حمزہ کے سرانے تیری دادی اپنا غلام لے کر آئی تھی، سینہ چاک کیا تھا، جسم کے اندر سے جگر نکالا گیا تھا، اور ہندا نے وہ جگر چبانے کی کوشش کی۔ رب کی مشیت تھی کہ وہ نجس دانت اس پاکیزہ جگر میں کھب نہ سکے، سخت ہو گیا، پتھر کی مانند ہو گیا، چبا نہ سکی۔ لیکن جناب زینب کبریٰ یہ یاد دلا رہی ہیں کہ اس سے بہتر ان سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے جن کے بڑے ہمارے بڑوں کے جگر چباتے تھے، جو پچھلے سید الشہداء کے بھی قاتل ہیں، انہی کی اولاد اگلے سید الشہداء کی قاتل بن سکتی ہے، جو پچھلے سید الشہداء کے جسم کے ٹکڑے کر سکتے ہیں، انہی کی اولاد اگلے سید الشہداء کے جسم پر گھوڑے دوڑا سکتی ہے۔ اور جناب حمزہ کا بھی کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا، لیکن جس طرح نبی کو اگلے سید الشہداء پر گریہ کرنا پسند ہے، اسی طرح نبی کو پچھلے سید الشہداء پر بھی گریہ کرنا پسند تھا۔ اور یہ وہ منزل ہے جس نے قیامت تک ہر اس شخص کا منہ بند کر دیا جو ہماری عزاداری کو شرک کہتا ہے، تو گناہ کہتا ہے، تو بدعت کہتا ہے۔ مسند احمد ابن حنبل، میں کتاب کا تفصیلی تعارف پیش کر چکا ہوں۔ المستدرک علی الصحیحین، کل میں اس کتاب کا بھی تعارف پیش کر چکا ہوں۔ حاکم نیشابوری اور کئی اہل سنت کے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ جب جنگ احد سے رسول خدا پلٹے تو کچھ عرب قبائل کی خواتین اپنے اپنے شوہروں پر گریہ کر رہی تھیں۔ ایک مرتبہ ختمی مرتبت کی نظر حمزہ سید الشہداء کے جنازے پر گئی اور ارشاد فرمایا لیکننا حمزہ فلا بواکی علیہ، ہائے میرے چچا حمزہ پر تو کوئی گریہ ہی نہیں کر رہا۔ فبلغ ذلك نساء الانصار، روایت پڑھ رہا ہوں میں، مسند امام احمد ابن حنبل میں بھی ہے اور حاکم نیشابوری کی مستدرک میں بھی ہے۔ فبلغ ذلك نساء الانصار، جب یہ بات انصار کی خواتین تک، صحابیات کے کانوں تک پہنچی تو سب کی سب جمع ہوئی اور سید الشہداء حمزہ کے جنازے پر نوحہ خوانی اور گریہ کیا۔ اور حاکم نیشابوری لکھتے ہیں کہ یہ بات مدینہ میں مشہور ہو چکی تھی کہ جب بھی جس کو اپنے کسی مرحوم پہ گریہ کرنا ہوتا تھا پہلے وہ حمزہ پہ گریہ کیا کرتے تھے۔ ہم مدینہ والوں کے وارث ہیں، حسین حسین کہنے والے مدینہ والوں کے وارث ہیں۔ ہم بھی جب کبھی کسی پہ گریہ کرنا ہوتا ہے سید الشہداء کا غم منا لیا کرتے ہیں۔ یہ جو آج بڑے شوق سے مدینہ جانے کی تمنا دل میں لیے بیٹھے ہیں نا، اور مدینہ والوں کی سنت پر بھی عمل نہیں کرتے، شاعر نے ان کو خطاب کیا ہے کچھ مصروں میں، اگر آپ سنیں گے تو۔ اور یہ وہی بیماری ہے جس کا کل بھی تذکرہ آیا تھا، شاعر کہتا ہے بغض حیدر ہے جس کے سینے میں، ہم ہیں مدینہ والوں کے وارث، بغض حیدر ہے جس کے سینے میں، اور تو چاہتا ہے کہ تجھے مدینہ بلایا جائے، تو مدینے کی گلیوں میں بھٹک جائے۔ بغض حیدر ہے جس کے سینے میں، کیا کرے گا بھلا مدینے میں، تیرا کیا لینا دینا مدینے سے؟ مدینہ علی کے سب سے بڑے عاشق کا شہر ہے۔ مدینے میں کسی کو اجازت ہے تو اس کو اجازت ہے جس کے دل میں علی کی محبت کا نور ہے۔ بغض حیدر ہے جس کے سینے میں، کیا کرے گا بھلا مدینے میں؟ اور پھر اس کے بعد شاعر اپنا عقیدہ بیان کرتا ہے، بغض حیدر ہے جس کے سینے میں، کیا کرے گا بھلا مدینے میں؟ انبیاء اور آل کے ہمسر، انبیاء اور آل کے ہمسر، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ رب کے بنائے ہوئے نبی اس آل رسول کے برابر آ جائیں جن کا قصیدہ خود قرآن پڑھ رہا ہے؟ اب شاعر دلیل دے رہا ہے کیوں نہیں ہو سکتا بھائی، کیا وجہ ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ میں شاید آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، یہ بعض روایات میں آیا ہے کہ عالم نور میں جب جبین نورانی محمد مصطفیٰ پر پسینے کے نورانی قطرے آئے اور وہ قطرے بہتے رہے، ادھر آدم بنتے رہے، نوح بنتے رہے، ابراہیم بنتے رہے، اسماعیل بنتے رہے، اور جب محمد مصطفیٰ نے دنیا کو اپنے اہل بیت کا تعارف کرایا، یہی حدیث قصہ میں ہم پڑھتے ہیں نا، لحمہم لحمی ودمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالبہم، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، جو انہیں دکھ دے وہ مجھے دکھ دے، جو ان سے جنگ لڑے وہ مجھ سے جنگ لڑے۔ انبیاء اور آل کے ہمسر، ارے فرق ہے خون اور پسینے میں۔ انبیاء آل کے ہمسر کے ایک درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ جن کے بڑوں نے ہمارے بڑوں کا جگر چبایا ہو، جن کے بڑوں کی تاریخ یہ رہی ہو، ان سے اس سے زیادہ کی کوئی توقع بھی نہیں رکھی جا سکتی۔ اور پھر زینب کبریٰ کچھ اور جملے
ان کے بڑوں کی مزید تعریف میں ارشاد فرماتی ہیں وَنَبَتَ لَحْمُهُ بِدِمَاءِ السُّعَدَاء. دیکھ یزید، تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تو کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، تو نبوت کے گھرانے کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. تیری تو اوقات نہ تھی. تیرا گھرانہ وہ ہے جو نبی کے چچا کا جگر چبانے والا ہے. تیرا گھرانہ وہ ہے نَبَتَ لَحْمَهُ بِدِمَاءِ السُّعَدَاء، جن کا تو گوشت ہی رب کے برگزیدہ بندوں کا خون پی پی کے بنا ہے. ہر جنگ میں انہوں نے کتنا خون بہایا ہے رب کے برگزیدہ بندوں کا، اصحاب کرام رضی اللہ تعالی علیہم کا. ہر جنگ میں کتنے پاکیزہ خونوں کو بہایا ہے تیرے بڑوں نے. وَنَسَبَ الْحَرْبَ لِسَيِّدِ الْأَنْبِيَاء، تیرے بڑے تو وہ تھے جو کسی عام نبی کے سامنے جنگ کرنے نہ آئے تھے. سید الانبیاء ہے جو تمام نبیوں کا سردار ہے، اس کے سامنے تلوار لیے آ گئے تھے. اور پھر ایک اور مرتبہ زینب کبریٰ ایک اور اشارہ دیتی ہیں بڑا حسین، وَجَمَعَ الْأَحْزَابَ، تیرے بڑے تو وہ تھے. اب دیکھیے ہمیں یہ کہا جاتا ہے آپ کب تک بدر و احد پڑھیں گے، کب تک خیبر و خندق پڑھیں گے. اگر زینب نے بدر و احد نہ پڑھی ہوتی ہم بھی نہ پڑھتے. اگر سید سجاد نے شام کے دربار میں خندق اور خیبر کا ذکر نہ کیا ہوتا ہم بھی چھوڑ دیتے. یہ جنگیں دیکھیے، مثال لے لیتے پاکستان ہندوستان کا تنازع ہے کشمیر پہ. تو کسی بھی تنازع کو سالو کرنے کے لیے ہم اگر آج 2024 میں بیٹھ کے اسٹڈی کریں گے کشمیر کو، معاملہ سالو نہ ہو پائے گا. ہمیں جانا پڑے گا اس ڈسپیوٹ کے اوریجن تک. ہمیں 1947 کی ہسٹری پڑھنی پڑے گی. 1947 میں جا کے اسٹڈی کرنا پڑے گا کہ کیا معاملہ تھا جو یہ پرابلم پیدا ہوا، جو اس مسئلے نے جنم لیا. پھر اس مسئلے کا حل نکالنے کی باری آئے گی. اب زینب ایک ڈسپیوٹ لیے کھڑی ہے نا یزید کے سامنے، تو اس ڈسپیوٹ کا حل 61 ہجری کو پڑھ کر نہیں مل پائے گا. تبھی زینب بار بار اسے کبھی 2 ہجری میں لے کے جاتی ہیں، کبھی 3 ہجری میں لے کے جاتی ہیں، کبھی 5 ہجری میں لے کے جاتی ہیں، کبھی 8 ہجری میں لے کے جاتی ہیں. دیکھ یہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا تھا. پھر حق اور باطل کی تفریق ہو پائے گی. پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا حق کدھر کھڑا ہے اور باطل کدھر کھڑا ہے. یہ 61 ہجری کو پڑھ کر نہ پتہ چلے گا. تیرا دادا کون تھا؟ بدر میں آ گیا تھا، احد میں آ گیا تھا. اور جب بدر اور احد میں اسلام پر کامیابی حاصل نہ کر سکا، ہر جگہ میرا بابا سینہ سپر کیے کھڑا تھا اور تیرا دادا اپنے پست ارادے پورے نہ کر سکا، تو تیرا دادا تو وہ بدبخت تھا جو عرب کے قبیلے جا کر بھیک مانگ کے بندے جمع کرنا شروع ہو گیا. وجمع الاحزاب، اور اس نے کئی حزب جمع کر لیے. احزاب حزب کی جمع ہے، حزب گروپ کو کہا جاتا ہے، گروہ کو. اور جنگ احزاب جنگ خندق کو کہا جاتا ہے جو 5 ہجری میں ہوئی، جس میں ابو سفیان اب اکیلا حملہ آور نہیں ہوا. جتنے عرب علاقوں میں غیر مسلمان تھے ان سے اس نے رابطے بحال کیے، ان کے پاس اپنے ڈیلیگیشنز بھیجے، ان کے پاس اپنے ریپرزنٹیٹیوز بھیجے، ان کے ساتھ ڈائیلاگ کیا اور انہیں اس بات پہ کنونس کیا کہ دیکھو اسلام اگر پنپتا رہا تو صرف ہم نہیں ڈوبیں گے، تم سب بھی ڈوب جاؤ گے. کیونکہ ہمیشہ سے حق ایک ہوتا ہے، باطل بہت سارے ہوتے ہیں. حق ایک ہوتا ہے، باطل بہت سارے ہوتے ہیں. ان سب کو جمع کر لیا گیا اور پھر جنگ خندق کا میدان سجا. اور دیکھیے ہر اس جنگ کا نام، بلکہ تمام جنگیں ہی ایسی ہیں، اور ہر اس جنگ کا نام زینب لے رہی ہیں، ہر اس جنگ کا تذکرہ زینب کر رہی ہیں جس میں فتح کا علم علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں تھا. تاکہ اس محفل میں بیٹھا ایک ایک شخص پہچان لے یہ بدبخت جو ہمیں باغی کہہ رہا ہے نا، یہ وہ ہے جو ہمیشہ کفر کا علم اٹھانے والے تھے، اور میرا بابا وہ ہے جو ہمیشہ اسلام کے علم کو سرفراز کرنے والا تھا. اور اب اگر آپ سنیں گے تو مجھے تیزی سے آگے بڑھنا ہے، لیکن ایک منزل یہاں پر رک کر سن لیجئے، کیونکہ اب یہ زینب کبریٰ کا گویا میرے اور آپ کے لیے حکم ہو گیا ہے کہ دیکھو خندق بھی پڑھنا، خیبر بھی پڑھنا. اور اب خیبر پھر مجھے صرف 4 سطریں پڑھنی ہیں، کیونکہ جس کی کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں وہ 4 سطروں سے زیادہ لکھ نہیں پایا. پھر سے بخاری کا حوالہ ہے، 4 سطریں ہیں. راوی روایت کرتا ہے قال النبی یوم الخیبر، روز خیبر نبی نے فرمایا. بڑے ذمہ داری سے میں لفظ ادا کر رہا ہوں بخاری سے. قال النبی یوم الخیبر، روز خیبر نبی نے فرمایا لأعطین اچھا اب دیکھیے بات شروع یہاں سے ہوئی ہے. وہ جو پیچھے 40 دن 25 دن گزر گئے وہ راوی بیان کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، وہ بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے، وہ بیان کرنے کی طاقت نہیں ہے، قلم میں اتنی تاب نہیں کہ وہ سب لکھ سکے. تو معاملہ شروع ہی کہاں سے ہو رہا ہے؟ قال النبی یوم الخیبر، جو خیبر کا دن تھا. میاں خیبر کے تو بہت سارے دن تھے.
خیبر کو یہ ایک دن تو نہ چلی، خیبر تو نبی بعض 25 دن کے ہیں، بعض 40 دن کے ہیں، خیبر میں تو نبی کتنے ہفتے بیٹھے رہے. تو یہ یوم الخیبر تم کاہے کو کہہ رہے ہو؟ پچھلے دنوں کا بھی تو ماجرا سناؤ جب بہت بڑے بڑے گئے تھے. کوئی بڑی عمر والا تھا، کوئی بڑے قد والا تھا، جو جس چیز میں بڑا تھا وہ گیا تھا، اور گئے اپنے گھوڑوں کے بھروسے تھے، اور گئے اپنے گھوڑوں کے بھروسے تھے. شاعر نے بڑے خوب 2 مصرے دی ہیں، کیا جیتیں گے میدان میں وہ لوگ بتاؤ. اب شعر تو طویل ہے. کیا جیتیں گے میدان میں وہ لوگ بتاؤ، جو جنگ میں جاتے رہے گھوڑوں کے بھروسے. اور لازم تھا کیا جائے یہ اعلان ولایت، دین کیسے نبی چھوڑتے چوروں کے بھروسے. ایک درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. تو جہاں سے قلم چلا راوی کا، لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، کل میں علم کسے دوں گا؟ رجلاً، ایک ایسے مرد کو دوں گا جو یفتح علی یدیہ. اب میں بخاری کی روایت پڑھ رہا ہوں، جو آپ کے ذہنوں میں جملہ ہے ظاہر ہے وہ اس کے ساتھ میچ نہیں کرے گا. لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا، کل میں اس مرد کو علم دوں گا یفتح علی یدیہ، فتح جس کے ہاتھ چومے گی. یحب اللہ ورسولہ، جو رب سے بھی محبت کرے گا، رسول سے بھی محبت کرے گا. اچھا اگر نبی اتنا جملہ کہہ دیتے نا تو بہت سے محبت کے دعوے دار گھسنے کی کوشش کرتے، لیکن نبی نے دوسرا جملہ مکمل کر دیا. یہ یک طرفہ محبت نہیں ہے، دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی. یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرے گا. ویحبہ اللہ ورسولہ، رب اور اس کا رسول بھی ویسی ہی محبت کریں گے. اب امام بخاری لکھ رہے ہیں فبات الناس لیلتہم، اصحاب کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رات گزاری. کلہم یرجوہ، ہر ایک کے دل کی تمنا ہے کہ کل یہ علم میرے ہاتھ آئے. کلہم، تمام کے تمام اصحاب رات بھر جاگتے رہے، بے چین رہے، کسی کی آنکھ بند نہ ہوئی کہ کل یہ علم میرے ہاتھ آئے. ماتمیوں کی نظر یہ جملہ کر رہا ہوں، گویا نبی نے خیبر کے دن پوری شب بیداری کروائی ہے، اور صرف شب بیداری نہیں کرائی، اگلے دن علم بھی برآمد کروایا ہے. فبات الناس لیلتہم، لوگوں نے رات گزاری بڑی بے چینی میں، کل کس کے ہاتھ علم آئے گا. اچھا ایک بات کا اطمینان تھا، کہہ لیے مرتضیٰ تو آشوب چشم میں مبتلا ہیں. فبات الناس لیلتہم، اسی لیے تو سب کو امید تھی ہی اس وجہ سے کہ یہ پتا تھا کہ علی تو آشوب چشم میں مبتلا ہیں. بات الناس لیلتہم کلہم یرجو، ہر ایک کی رجا یعنی امید، خواہش، تمنا، دل کی چاہت یہ تھی کہ کل علم میرے ہاتھ آئے. اب یہاں رک کر یہ جملہ بھی سن لیجئے، مولانا صاحب جب آپ کے اصحاب کرام کی امید یہ تھی کہ علم ان کے ہاتھ آئے تو اسی علم کو دیکھ کر آپ کا نکاح کیوں ٹوٹ جائے؟ یہ تو اصحاب کرام کی امید تھی کہ علم ان کے ہاتھ آئے. اب صبح کا سورج نمودار ہوا، ختمی مرتبت اپنے خیمے سے باہر آئے، تمام اصحاب کھڑے ہیں. اچھا تمام اصحاب کھڑے ہیں، اب یہ بعض باتیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں. سب چاہ رہے ہیں کہ علم ان کے ہاتھ آئے. کیوں؟ کیونکہ نبی نے کل فرما دیا یفتح علی یدیہ، اب جو کل جائے گا تو کامیابی اس کے ہاتھ چومے گی، وہ کامیاب ہو کر آئے گا. تو اب پتہ ہے جو آ رہا ہے اس نے واپس بھی آنا ہے. اب کسی کو خوف و خطر نہیں کہ جان جانے کا خوف ہے. تو جو خطروں کے کھلاڑی نہیں تھے وہ بھی امید لگائے بیٹھے تھے کہ آج تو ہم بھی چلے جائیں گے. اب کلہم یرجو، سب کی رجا ہے. ایک مرتبہ رسالت کی زبان میں جنبش آتی ہے، تمام اصحاب کی سماعتیں منتظر ہیں. رسالت اعلان فرماتی ہے این علی، یہ بتلاؤ میرا بھائی علی کہاں ہے. بہت سو کی امیدیں ٹوٹی، لیکن بعض کی کچھ امیدیں باقی رہیں، اور بڑھ کے کہا یشتکی عینی، یا رسول اللہ ان کو تو نظر نہیں آ پا رہا، ان کی تو آنکھوں میں درد ہے، آشوب چشم ہے، وہ کیسے لڑیں گے. پھر ایک مرتبہ رسالت نے ارشاد فرمایا بلایا جائے. علی مرتضیٰ تشریف لائے. اب یہ امام بخاری لکھ رہے ہیں فبصق فی عینیہ، ادھر رسالت کا لعاب امامت کی آنکھوں کا سرما بنا. فبرئا کأن لم یکن بہ وجع، علی اس طرح ٹھیک ہوئے جیسے آنکھوں کو کبھی کوئی درد تھا ہی نہیں.
اس طرح ٹھیک ہوئے کہ آنکھوں کو کبھی کوئی درد تھا ہی نہیں، اور ظاہر ہے اس سے آگے پھر قلم بڑھ نہ پایا۔ ایک درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ تیرے بڑے وہ ہیں جو جگہ جگہ جمع ہو جاتے تھے میرے نانا کے سامنے، میرا بابا وہ ہے جو ہر جگہ میرے نانا کو تیرے بڑوں سے بچایا کرتا تھا۔ اور پھر شہزادی ارشاد فرماتی ہیں وَشَهَرَ الْحِرَابَ وَحَزَّ السُّيُوفَ فِي وَجْهِ رسول اللہ، تو ان کی اولاد ہے جو رسول خدا کے سامنے اپنی تلواریں اور نیمچے نکال کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اور تیرے بڑے کون ہے جانتا ہے؟ اشد العرب جہودن۔ دیکھیے جو عرب قبائل تھے نا، سب کے سب نبی کا اور توحید کا انکار کرنے میں برابر نہیں تھے۔ بعض تھے جو مان گئے، بعض تھے جنہیں کسی حد تک شک تھا، بعض تھے جو منکر تھے لیکن تھوڑا بہت امکان تھا ان کے ذہن میں کہ شاید یہ شخص صحیح بات کر رہا ہو، اور وہ گروہ جو 100% انکار پہ کھڑا تھا۔ زینب کبریٰ بتلا رہی ہیں دیکھ ہمارا دادا ہمارا نانا تو سید المرسلین تھا، کوئی عام نبی بھی نہیں تھا، مرسلین کا سردار تھا، اور تیرے بڑے کوئی عام کافر بھی نہیں تھے جو کسی شک میں ہو، کسی شبہ میں ہو، کسی ڈاؤٹ میں ہو۔ تیرے بڑے وہ تھے جو عرب میں سب سے زیادہ رب کے اور رسول کے انکار کرنے والے تھے۔ ہم اچھائی کی جس بلندیوں پر تھے تم پلیدیوں کی اتنی ہی گہرائی میں تھے۔ اور پھر ارشاد فرماتی ہیں وَأَزْهَرُهُمْ لَهُ عُدْوَانًا، رسول کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے تیرے ہی تو باپ دادا تھے۔ وَأَعْتَاهُمْ عَلَى الرَّبِّ كُفْرًا، رب کا سب سے زیادہ انکار کرنے والے تیرے ہی تو باپ دادا تھے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ أَلَا إِنَّهَا نَتِيجَةُ خِلَالِ الْكُفْرِ، اور یہ جو تو میرے بھائی کا سر قلم کیے ہے نا، اور میں تعجب نہیں کر رہی، اس کی وجہ یہ ہے وہ جو تیرے بڑوں کا شدید کفر تھا وہ اسلام میں تو کبھی تبدیل ہی نہ ہوا، وہی کفر ہے جو ورثے میں تجھ تک چلا آیا، وہی کفر ہے، بے نہیں وہی کفر ہے، وہی شدید ترین کفر اور رب کا انکار اور نبی کا انکار ہے جو تجھے وراثت میں تیرے بڑوں سے ملا ہے۔ وَسَبٌ يُجَرْجِرُ فِي الصَّدْرَ لِقَتْلَ یوم بدر، دیکھ احد میں تو تمہارے بڑے بدر کا بدلہ نہ لے سکے تھے۔ میرا بابا سینہ سپر کیے کھڑا تھا، میرا بابا سینہ سپر کیے کھڑا تھا، تم رسول خدا سے بدلہ نہ لے سکے تھے۔ وہ جو بدلہ نہ لینے کی آگ تمہارے سینوں میں تھی وہ بجھی نہیں۔ فتح مکہ پر تم نے اسلام کا لباس تو پہن لیا، لیکن اگر تمہیں عریان کیا جائے اندر اب بھی کفر پنپ رہا ہے۔ اگر تمہیں عریان کیا جائے تو تمہارا جسم ابھی بھی کفر سے بھرا ہوا ہے۔ فلا یستبدئ فی بغضنا اہل البیت من کان نظرہ الینا شنفا واحنا واصغانا، اور جس کے دل میں ہمارا اتنا سخت بغض ہو، جس کے باپ دادا کو ہمارے بڑوں نے اس دنیا سے واصل جہنم کیا ہو، جو کفر کا وارث ہو، وہ اسلام کے وارثوں سے اتنی ہی دشمنی رکھے گا۔ یہ جو تیری دشمنی ہے اس پر ہمیں کوئی تعجب نہیں ہے۔ یظہر کفرہ برسول اللہ ویفصح ذلک بلسانہ، اور اب اس کے بعد زینب کبریٰ نے ان شعروں کا حوالہ دیا جو شعر یزید نے ابتدائے کلام میں پڑھے تھے، لَأَحَلُّوا وَاسْتَحَلُّوا فَرْحًا۔ زینب نے بدر کا حوالہ دیا نا، دیکھ وہ بدر ہی کی آگ ہے جو اب تک تیرے دل میں پنپ رہی ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ لَأَحَلُّوا وَاسْتَحَلُّوا فَرْحًا وَلَقَالُوا يَا يَزِيدُ لَا تُشَلْ، میرے بدر کے بڑے آ جاتے تو آج مجھے شاباشی دیتے، کہتے شاباش تم سلامت رہو، تمہارے ہاتھ کبھی شل نہ ہو۔ تم یہ شعر پڑھ کے اسی کفر کا اظہار کر رہے ہو جو کفر تمہارے بڑے سینے میں لیے بدر کے میدان میں آئے تھے۔ صرف لباس تبدیل ہوا ہے تمہارا، کفر تمہارا تبدیل نہیں ہوا۔ ایک درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ بارے دیگر نعرہ صلوات۔ اور اب اس کے بعد زینب کبریٰ نے چند ایک جملے اپنے بھائی کا تذکرہ کیا ہے، میرے مولا و آقا سید الشہداء کے کچھ کرامات بیان کی ہیں، جہاں سے انشاءاللہ سلسلہ سخن کل شروع ہوگا، اور مصائب کا سلسلہ 11 محرم تک پہنچ چکا۔ اہل حرم اپنے شہیدوں سے ودا ہو لیے، اہل حرم کی درخواست پر انہیں ان کے شہیدوں کے پاس لے جایا گیا روانگی سے قبل۔ ام رباب نے اصغر کو لپٹ لیا، ام لیلہ اکبر کے لاشے سے لپٹ لیں، ام فروان قاسم کو جی بھر کے دیکھ لیا،
زینب حسین کے لاشے سے ودا ہو لی، سکینہ آخری مرتبہ اپنے بابا کے سینے سے لپٹ لی، اور اب روانگی کا وقت ہے، اور اہل حرم کو کوفہ سے کربلا سے کوفہ کے لیے روانہ ہونا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں اہل حرم پہلی مرتبہ تو روانہ نہ ہونے کو ہیں، اہل حرم اس سفر میں کئی مرتبہ کئی منزلوں سے روانگی اختیار کر چکے ہیں، اور راویوں نے کئی منزلوں کی روانگی بیان کی ہے۔ اہل حرم سب سے پہلے تو مدینہ سے روانہ ہوئے تھے نا۔ ایک راوی کھڑا دیکھ رہا تھا اور اس نے بڑی باریک بینی سے روایت کی، کہتا ہے کہ میں نے دیکھا خیمے سے ایک مخدرہ تشریف لائی ہیں، ایک مستورہ تشریف لائی ہیں، ایک خاتون تشریف لائی ہیں، اور ایک لڑکا ایک نوجوان آگے بڑھا ہے، یقیناً یہ ام فروا ہوں گی، یہ ان کا بیٹا قاسم ہوگا۔ قاسم نے اپنی ماں کو سواری پر سوار کیا ہے۔ پھر میں نے دیکھا ایک اور خیمے سے ایک خاتون تشریف لائی ہیں، ایک کڑیل جوان آگے بڑھا ہے، ہو نہ ہو یہ ام لیلہ ہیں جنہیں اکبر سوار کر رہے ہیں۔ کہتا ہے پھر میں نے ایک اور مرتبہ دیکھا کہ ایک اور خاتون گھر سے باہر تشریف لائی ہیں، ابو الفضل العباس خود بڑھ کے سوار کر رہے ہیں، ہو نہ ہو یہ علی کی بیٹی ام کلثوم ہوگی جسے عباس سوار کرنے کو جا رہے ہیں۔ اور پھر راوی کی آنکھ نے جو منظر دیکھا، ایک ایسی مخدرہ اپنے گھر سے باہر تشریف لاتی ہیں، وہ جو نوجوان تھا وہ بھی آگے بڑھا ہے، جو کڑیل جوان تھا وہ بھی آگے کو لپکا ہے، عباس بھی بڑے ہیں، اور تو اور حسین سید الشہداء خود اپنی جگہ سے بلند ہو کر اپنی بہن زینب کو سواری پر سوار کر رہے ہیں۔ زینب کو یہ سواری بھی یاد ہے، ہاں زادارو، لیکن آج جو سواری ہونے لگی ہے نا، ام لیلہ آگے بڑھی ہیں، لیکن کوئی جانور کی مہار تھامنے والا نہیں کہ ام لیلہ سوار ہوں۔ اب زینب عباس بن چکی ہیں، زینب آگے بڑھی ہیں، ام لیلہ کو سوار کیا ہے، پھر زینب آگے بڑھی ہیں، ام فروا کو سوار کیا ہے، پھر زینب آگے بڑھی ہے، ام کلثوم کو سوار کیا ہے۔ سب بیبیوں کو سوار جب کر لیا، اب زینب اکیلی کھڑی ہے، کبھی دائیں جانب دیکھتی ہے، کبھی بائیں جانب دیکھتی ہے، نہ جانے اب زینب کس کی تلاش میں ہے۔ جو راوی ہے کربلا کا، وہ کہتا ہے میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، میں نے سوچا اب زینب کو سوار کرنے کون آئے گا۔ اس مشکل گھڑی میں زینب یاد کرے گی تو کسے یاد کرے گی۔ ایک مرتبہ زینب نے ترائی کی جانب رخ کیا، بھیا عباس بھیا عباس کیا بہن کو سوار کرنے نہ ہوگے؟ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے شہزادی عباس آپ ہی جائے تو سوار کیوں کر سکے گا؟ دونوں شانے تو کٹ کے گر چکے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ وہ بیبیاں جو مدینے سے بڑی شان و شوکت سے روانہ ہوئی تھی، جانور بھی تھے، جانور پہ عماریوں کے حجاب بھی تھے، سر پہ چادریں بھی تھی، ساتھ بھائی بھی تھے۔ آج وہی بیبیاں ہیں، جانوروں پر سوار کر دی گئی ہیں، کجاوے بھی نہیں ہیں، سر پہ چادریں بھی نہیں ہیں، بھائی بھی نہیں ہے، ہاں ایک مرد ساتھ ہے، لیکن وہ کرے تو کیا کرے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں۔ اجرکم اللہ۔ 11 محرم ہے اور زینب کبریٰ کربلا سے کوفہ کی جانب روانہ ہوئی ہیں۔ اب یہ اندازہ ہے یہ 11 ہی کی رات ہوگی یا 12 کا دن ہوگا۔ زینب کبریٰ کا کوفہ میں داخلہ ہو رہا ہے۔ جس شہر کی زینب شہزادی ہوا کرتی تھی، جہاں علی مرتضیٰ کے زاد زینب شہزادی کے طور پہ زندگی گزارا کرتی تھی، جس شہر کی خواتین کو زینب قرآن پڑھایا کرتی تھی، تفسیر سکھایا کرتی تھی، جہاں زینب معلمہ کی حیثیت رکھتی تھی، آج ہاتھوں میں رسن ہے، سر جھکا ہوا ہے، اسی شہر میں زینب اسیرہ بن کے داخل ہو رہی ہے۔ اجرکم اللہ۔ روایتوں نے بیان کیا ادھر اہل حرم کا قافلہ کوفہ میں داخل ہوا، ادھر کوفہ کے لوگ اپنے گھروں سے دیکھ رہے ہیں، رستوں میں دیکھ رہے ہیں، سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ ہائے آل رسول پر کیا غضب ہو گیا، ہائے آل رسول پر کیا غضب ہو گیا۔ ایک خاتون آگے بڑھی ہے، حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھے ہیں، کچھ کھجوریں لا کر صدقے کے طور پہ دینا شروع کی ہے۔ ہائے ہائے بظلومیت جن کا صدقہ دنیا کھاتی ہے، آج کوفہ کی گلیوں میں انہیں صدقہ دیا جائے۔ ام
کلثوم آگے بڑھی, بچوں کے ہاتھ سے کھجوریں لی. ہم پر صدقہ حرام ہے, ہم بنی ہاشم ہیں, ہم صدقہ نہیں لے سکتے. ہاں عزادارو, سر پہ چادریں نہیں ہیں. اسی بازار کا, اسی شہر کی کوچہ و بازار کا منظر ہے. کسی خاتون نے دیکھا, ارے نبی ذاتیہ ہے, سر پہ چادریں نہیں ہیں. ہائے مظلومیت زینب کبریٰ, جس کے پردے کے صدقے دنیا کا پردہ ہے. آج کوفہ کی خواتین چادریں پیش کر رہی ہے. اجرکم اللہ. یہ قافلہ بڑھتا جا رہا ہے, لوگ دیکھتے جا رہے ہیں. ہر طرف گریے کی آواز بلند ہے. کبھی سجاد لوگوں کو دیکھ کر گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں. اے کوفے والو, تم نے تو میرے بابا کو خط لکھ کر بلایا تھا نا, یہ تو رسم میزبانی نہ تھا. ارے میرے بابا کا استقبال تو نہ کیا, تم تو میرے بابا کو چھوڑ آئے. ہاں زادارو, اسی کوفے کے گلی کوچے کا مرثیہ ہے جو ام کلثوم نے پڑھا. کوفے والوں نے گریہ کیا. ایک مرتبہ ام کلثوم ارشاد فرماتی ہے, قتلتم اخی صبرا فویل لامکم. اے کوفہ والو, تمہاری مائیں تمہارے غم میں روئے. تم نے میرے بھائی کو شہید کیا, اور اس لفظ کو سننا اور گریہ کرنا, خدا کی قسم محسوس کرو گے, بہت گریہ کرو گے. قتلتم اخی صبرن, تم نے میرے بھائی کو صبرن قتل کیا ہے. یہ صبرن قتل کیا کرنا ہوتا ہے جانتے ہو؟ اگر کسی پنجرے میں کوئی پرندہ بند ہو اور پنجرے کی سلاخوں کے درمیان سے ہر طرف سے اس پرندے پر وار کیے جائیں, اتنے وار کیے جائیں کہ پرندہ اپنی سانسیں توڑ دے. اسے عرب کہتا ہے قتل صبرا. ام کلثوم مرثیہ پڑھ رہی ہے. اے کوفہ والو, کربلا میں میرے بھائی پر ہر طرف سے وار کیے. کسی نے نیزے سے وار کیا, کسی نے تیر چلایا, کسی نے تلوار چلائی, جس کے ہاتھ کچھ نہ آیا. زمین کربلا سے پتھر اٹھا کے مارے. اتنے زخم میرے بھائی کے جسم پہ مارے. میرا بھائی کا جسم ہر طرف سے زخموں سے چور. اس طرح تم نے میرے بھائی کو شہید کیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اور دوسری جانب حسین کا سر ہے, پہلے سے کوفہ میں تھا نا, ابن زیاد روز نوکے نیزہ پہ بلند کروا کے کوفہ کی گلیوں میں پھراتا تھا. آج جو حسین کے سر نے بہنوں کو دیکھا, آج جو حسین کے سر نے بہنوں کو دیکھا, جو سر کوفہ کی گلیوں میں گھوما کرتا تھا, اب قرآن کی آیتیں پڑھ کے لوگوں کی نظریں زینب کے کھلے سر سے ہٹا رہا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.